سعد حسین رضوی وہ نوجوان جس نے باپ کی میراث تھامی اور اگر ہم میدان میں آ جائیں سڑکوں پر آیا، حکومت سے مقابلہ کیا اور نام لے کر کہا پھر ہم سپہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے، بات کرو یا پھر صفایا کرو۔ یہ تمام باتیں کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں بلکہ ایک حقیقت کی عکاسی ہے۔ میں ہوں غلام محمد اور یہ کہانی ہے سعد حسین رضوی کی، ایک ایسا نام جو کبھی دھرنوں میں گونجا، کبھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے قید ہوا اور کبھی مذاکرات کے میز پر بیٹھا۔ خادم حسین رضوی کے جانے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کا مستقبل ایک ایسا سوال بن گیا اور اس کا جواب بنے سعد حسین رضوی، سخت لہجہ، مذہبی جوش اور باپ کا پہچان۔ مگر زمانہ بدل چکا تھا۔ باپ کے دور میں تحریک سڑکوں سے ایوان تک پہچان بنا چکی تھی، مگر سعد رضوی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ باپ کے میراث کو برقرار کیسے رکھا جائے۔ خادم حسین رضوی نے تحریک لبیک کو نظریاتی بنیاد دی تو سعد نے اسے عالمی احتجاجوں سے زندہ رکھا۔ مارچ 2021 میں پہلا بڑا امتحان یہ تھا، فرانسیسی سفیر کا مطالبہ اور ملک بھر میں احتجاج۔ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا، لاہور بند، پورا پنجاب بند اور پھر پورا ملک رک گیا۔ سڑکیں بند، عوام پریشان، مگر لبیک کے کارکنان پرعزم تھے۔ حکومت نے پہلے طاقت کا استعمال کیا اور پھر مذاکرات کی پیشکش کی۔ معاہدہ ہوا، سعد رضوی رہا ہو گئے اور پھر پارٹی کی کالعدم حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تحریک لبیک پاکستان صرف ایک سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ ایک سیاسی طاقت بن چکی تھی۔ لیکن ہر احتجاج کا ایک دوسرا چہرہ بھی تھا۔ جہاں تحریک لبیک کے کارکن نعرے لگا رہے تھے، وہی عام شہری سوال کر رہے تھے کہ کیا احتجاج کا یہی طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا مذہب کے نام پر سڑکیں بند کرنا درست ہے؟ حکومت نے کئی دفعہ وعدے کیے مگر زیادہ تر وعدے فائلوں تک محدود رہے۔ 2018، 2021 اور پھر 2024 تین بڑے دھرنے ہوئے، تین بڑے مذاکرات ہوئے اور ہر بار ایک نیا معاہدہ۔ اکتوبر 2021 میں حکومت نے TLP سے ایک خفیہ معاہدہ بھی کیا جس کے بعد سعد رضوی رہا ہو گئے، مگر قوم کے ذہن میں سوال باقی رہا کہ کیا یہ معاہدہ مسئلے کا حل ہے یا صرف وقت گزارنے کا طریقہ۔ 2024 میں سعد رضوی دوبارہ سامنے آئے۔ اس بار فیض آباد کے قریب ایک بڑے احتجاج میں مطالبہ کیا کہ فلسطین کے لیے واضح پالیسی دی جائے اور پاکستان میں اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد کی جائے۔ ایک بار پھر راستے بند، ایک بار پھر حکومت پر دباؤ اور ایک بار پھر مذاکرات۔ حکومت نے کچھ وعدے کیے اور امداد کا اعلان بھی ہوا، مگر احتجاج ختم ہونے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ یہی لبیک کا المیہ ہے، شور بہت ہوتا ہے مگر پالیسی میں تبدیلیاں کم۔ سعد رضوی کی قیادت میں تحریک لبیک کا انداز بدل چکا ہے۔ اب یہ صرف مذہبی نعروں کی جماعت نہیں بلکہ سیاسی میدان کی ایک کھلاڑی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے حیران کن ووٹ حاصل کیے، خاص طور پر پنجاب اور کراچی کی شہری علاقوں میں۔ مگر سوال وہی رہا کہ کیا تحریک لبیک پاکستان حکومت کا حصہ بنے گی یا پھر ہمیشہ احتجاج کی سیاست کرے گی؟ سعد رضوی کے ناقدین کہتی ہے کہ وہ نوجوان اور جذباتی ہے اور حکومت کو دباؤ میں رکھنے کے لیے احتجاجی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ یہی وہ آواز ہے جو دین کے معاملے میں جھکنا نہیں جانتے۔ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ سعد رضوی نے باپ کی کرسی پر بیٹھ کر صرف نعرے نہیں لگائے بلکہ حکومت کو بار بار میز پر بٹھایا، مگر پاکستان میں مذہب اور سیاست کے درمیان لکیر آج بھی دھندلی ہے۔ کئی احتجاجوں میں جانی نقصان ہوا اور عام شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سعد رضوی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کا احتجاج پرامن ہے، مگر زمینی حقیقت ہمیشہ یکساں نہیں رہی۔ تحریک لبیک پاکستان کے جلسوں میں لاکھوں لوگ نکلے مگر سیاسی نتائج محدود رہے۔ پارٹی اب بھی اسمبلی سے باہر ہے مگر سڑکوں پر زندہ ہے۔ یہی اس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ لبیک اور حکومت کے درمیان تعلقات ہمیشہ تصادم اور مذاکرات کے درمیان جھولتا رہا۔ پہلے تصادم، پھر قید، پھر رہائی اور آخر کار مذاکرات۔ دونوں جانب سیاسی فائدہ بھی تھا۔ حکومت دباؤ سے نکلتی رہی اور لبیک مظلومیت کا بیانیہ بناتی رہی۔ مگر پاکستان کی سیاست میں ایک بات واضح ہے، احتجاج کے ذریعے وقت تو خریدا جا سکتا ہے مگر مستقل حل نہیں۔ آج سعد رضوی کی عمر 40 سال سے کم ہے
मगर वो एक तजुर्बाकार एहतिजाजी लीडर बन चुके हैं। इनकी जुमात अब भी मुतहर्रिक है, रैलियां, जलसे, खिताबात, मगर सियासी सिमत अब भी गैर वाज़ेह है। वो कहते हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं, मगर इनके जलसे अक्सर हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाती है। यही तजाद इनकी सियासत की असल पहचान है। साद रिजवी की जदोजहद, इनके एहतिजाजात और इनके मुज़ाकरात पाकिस्तान के सियासी और मजहबी मंजरनामे का हिस्सा है। उन्होंने बाप की विरासत संभाली, मगर रास्ता अब उनका अपना है। एक तरफ अकीदतमंद अवाम, दूसरी तरफ सख्त नाक़िदीन। इनके लिए ये सिर्फ एक सियासत नहीं बल्कि एक मुसलसल आजमाइश है। सवाल फिर वही है, क्या साद रिजवी पाकिस्तान में मजहबी सियासत को एक नई सिम देगी या तारीख का एक बाब बन कर रह जाएगी? वक्त फैसला करेगा, मगर आज एक बात वाज़ेह है, तहरीक लब्बैक सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक बयानिया है, और इस बयानी के मरकज में खड़ा है साद हुसैन रिजवी।